یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بخس سے کالا کر لے۔ غصہ کرنا بھی میرے حصے میں نہیں آیا، میری ناراضگی تو کسی نے اپنایا ہی نہیں، میری ذرا سی شکایت بھی ان کو چبھتی ہی رہی، جبکہ ڈھنگ سے تو میں نے اپنے دل کا حال سنایا بھی نہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلدی تبھی اترتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ میری اوقات سے بڑھ کر مجھے کچھ نہ دینا میرے رب، کیونکہ ضرورت سے زیادہ روشنی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کی تابع ہوتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کی تابع۔ تکلیف دہ آنسو وہ نہیں ہوتے جو آنکھوں سے نکلے اور چہرے کو دھو ڈالے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دل سے نکلے اور روح کو زخمی کر ڈالے۔ سب سے بڑی دیاداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم قریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ دروازے چاہے گھر کے ہو یا سوچ کے بند کرنے پڑتے ہیں، کوئی کتنا عزیز کیوں نہ ہو، اسے الوداع کہنا پڑتا ہے۔ انسانی دل بہت حساس ہوتا ہے، لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں کرے، انہیں اہمیت دے، اپنی زبان سے، عمل سے کبھی کسی کا دل نہ توڑے، مسکرائے اور نفرت کی اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بلکہ بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہی ہے، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کرے یا پھر ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ لڑکیوں کا نہیں پتہ، لیکن ایک لڑکا ہونے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت میں جسم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی کو ایک رات اور کسی کو پوری زندگی ضرورت ہوتی ہے۔ مولویوں کے سامنے جب امیر لوگ بیٹھے ہو تو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا بیان ہوتا ہے، اور ہم جیسے غریب ہو تو قبر، حشر اور دوزخ کے عذاب۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔
کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہے جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہے لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا نہ پڑے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائے، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لے، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و اوقات خود پر نہ بیت جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ یہاں دھیمے لہجے میں سچ بولنے والے سے زیادہ اونچی آواز میں جھوٹ بولنے والے پر یقین کیا جاتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے تو پیزا برگر کی ضد کرتے ہیں۔ شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کوڑے میں سے کھانا ملنے پر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔